وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب اس آیت کو سمجھنا ہے۔ رمضان کے احکام بتاتے ہوئے اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب یہ بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوتا ہوں۔ اور ایک اور آیت میں سمجھایا ہے اللہ کتنا قریب ہوتا ہے، اللہ کتنا قریب ہوتا ہے۔ آیت پڑھنے لگا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ اتنے قریب آ جاتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو مجھ سے مانگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان تو رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت پا جائے۔ معلوم ہوا جو شخص اللہ سے مانگتا ہے، خوب مانگتا ہے، وہ ہدایت پر رہتا ہے۔ جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیے، اللہ ضرور دعائیں قبول کرے گا۔ کبھی زبان پر یہ نہ لائیں پتہ نہیں اللہ کس کی دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تو قبول کرتا نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا۔ عام جملے ہیں لوگوں کی زبانوں پر، اللہ ہماری دعائیں تو نہیں قبول کرتا، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، بڑا اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا ہی نہیں کچھ۔ یاد رکھ لیجئے گا، جس انسان کے ذہن میں یہ آئے کہ میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے نہیں دیا، کبھی شکوہ ذہن میں آ جائے، عین اس وقت یہ سوچنا شروع کر دے، جسے ہمارے بزرگ مراقبہ کہتے ہیں، تھوڑا سا سوچنا شروع کر دے کہ اللہ نے جو بغیر مانگے اس کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ اس کو تھوڑا سا شمار کرنا شروع کر دے۔ اللہ کا دعویٰ ہے قرآن میں ان نعمتوں کے بارے میں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور انسان نے زندگی میں کبھی نہیں مانگی، بغیر مانگے اللہ نے دی ہیں۔ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا، چیلنج کیا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو شمار نہیں کر سکو گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ نعمتیں جو اللہ نے بغیر مانگے دی، یہ انسان کیسے کہہ سکتا ہے مجھے اللہ نے نہیں دیا؟ اس انسان نے زندگی میں کتنی مرتبہ ناک مانگی تھی سانس لینے کے لیے، کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے میں نے اپنی زندگی میں مانگی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو تو مانگنے کو اس وقت ہوش بھی نہیں تھا جب اللہ نے ناک دے دی تھی۔ یہ آنکھیں کب مانگی اللہ سے؟ وہ الگ بات ہے کہ آنکھیں خراب ہو تو پھر مانگتا ہے۔ یہ دانت کب مانگے اللہ سے؟ یہ پھیپھڑے کب مانگے؟ یہ گردے کب مانگے؟ ایک دفعہ نہیں مانگو تو جب خراب ہوتے پھر دعائیں مانگتے ہیں۔ میں نے تو ابھی چند اعضاء بتائے، میرے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کا یہ بار بار بیان میں نے سنا۔ حضرت تو یہاں تک آ جاتے تھے، بیان میں کہتے تھے یہ آپ کا چہرہ ایک بالشت کا چہرہ، ایک بالشت کا چہرہ۔ حضرت فرماتے تھے اس چہرے کے اندر جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے زندگی ختم ہو جائے گی، آپ اس کو شمار بھی نہیں کر سکیں گے، صرف ایک چہرے کے اندر۔ حقیقت بتاؤں کہ بہت بڑے پاکستان کے آئی سرجن، آنکھوں کے سرجن، لوگوں کے سامنے تو ایسی باتیں نہیں کرتے نا، کھل کر بولے، کہنے لگے مولانا آئی سرجن، ٹاپ کا آئی سرجن ہے اس وقت آنکھوں کا، کہنے لگے مولانا ابھی تک سائنس اس ایک آنکھ کے ڈیلے کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، کیا دنیا رکھی ہے، ابھی ہماری سائنس مکمل واقف نہیں ہو سکی۔ سرجن کہہ رہا ہے، یہ کسی آئی سرجن سے یہ جملہ پوچھ کے دیکھیں کہ آپ آنکھ کے ایک ڈیلے کے اندر جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں کیا آپ اس سے واقف ہو چکے ہیں؟ سائنس اس سے واقف ہو چکی ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے بغیر مانگے دی، اس لیے کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہنے سے منع فرمایا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ بہت سے لوگ جلد بازی میں اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو صحابہ نے کہا جلد بازی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور پھر فوراً کہنے لگتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا یہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ نہیں کہنا چاہیے، اس سے دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. لیکن آپ بھی تو الجھیں گے نا اس بات پر کہ ایک طرف دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دوسری طرف یہ بھی پابندی ہے کہ یہ بھی نہ کہا جائے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ بڑی الجھن ہو رہی ہے سننے والوں کو کہ ایک طرف دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دوسری طرف یہ بھی پابندی ہے کہ یہ نہ کہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. عجیب سی بات ہے. یہ عجیب سی بات اس لیے ذہن میں آتی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی قرآن و سنت کی روشنی میں 4 صورتیں ہیں. وہ چاروں صورتیں ضرور ذہن میں رکھیے گا. دعاؤں کے قبول ہونے میں صرف ایک چیز رکاوٹ ہے بس. پوری احادیث پوری آیات قرآن مجید کی ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کریں. ایک رکاوٹ ہے دعا کے قبول ہونے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک بندہ مقدس مقام پہ دور دراز سفر کر کے جاتا ہے وَيَمُدُّ يَدَيْهِ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے وَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اور اے میرے رب کہہ کر وہ پکارتا ہے. اشعث واغبر بال بکھرے ہوئے ہیں غبار آلودہ اتنا دور سفر کر کے مقدس مقام پہ جاتا ہے اور اے میرے رب کہہ کے پکارتا ہے. لیکن وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيهِ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ ذَلِكَ لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام کا مال کا، اس کی غذا حرام مال کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ ذَلِكَ اس مقدس مقام میں بھی اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ معلوم ہوا دعا کے قبول ہونے میں ایک رکاوٹ ہے بس اور وہ ہے حرام مال. اس لیے بھرپور کوشش ہو انسان حلال مال کھائے اور پھر اللہ سے مانگے. اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اور دعائیں قبول ہونے کی 4 صورتیں ذہن میں رکھیے گا. پھر انشاءاللہ دعاؤں کے بارے میں مایوسی نہیں آئے گی. نمبر 1 انسان اللہ سے جو مانگے اللہ وہی دے دے. عام طور پر اسے کہتے ہیں دعا کا قبول ہونا بس. باقی 3 صورتیں ذہن میں نہیں ہوتی عوام کے. نمبر 1 اللہ سے جو مانگا جائے وہی اللہ دے دے. بالکل یہ دعا کی قبولیت کی نمبر 1 صورت. نمبر 2 اللہ سے جو چیز مانگی جائے اللہ وہ چیز نہ دے نعم البدل دے دے. اللہ کا یہ بھی نظام ہے. بندہ ایک مانگتا ہے میرا فلاں جگہ رشتہ ہو جائے، فلاں پلاٹ مجھے ملے، فلاں کاروبار مل جائے، فلاں یہ ہو جائے. مانگتا ہے نہیں ملتا. اللہ کو پتہ ہے یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اللہ اس کو نعم البدل دے دیتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بہن کے ہاں سے رشتہ مانگتے ہیں، بھائی کے ہاں سے رشتہ مانگتے ہیں، بیٹے بیٹیوں کا اپنے دوستوں سے مانگتے نہیں دیتے تو قطع تعلق کر لیتے. ایک رشتہ مانگا تھا وہ بھی نہیں دیا، آئندہ ملنا ہی نہیں کہ گھر ہی نہیں جانا. اللہ کے بندے رشتہ کہیں اور ہو جاتا ہے، پھر شادی کہیں اور ہو جاتی. کچھ عرصے کے بعد کوئی باتیں سامنے آتی ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے جی بس اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہمارا رشتہ نہیں ہوا. اب اس کو سمجھ میں آیا اللہ نے نعم البدل کیوں دیا تھا. ایک پلاٹ کے بارے میں، گھر کے بارے میں پیچھے بھاگتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے، اللہ وہ نہیں دیتا، کوئی اور پلاٹ دے دیتا ہے. کہتا ہے بس وہ اللہ سے وہ مانگا تو وہ نہیں، وہ کارنر کا پلاٹ تھا بڑا شاندار قسم کا، لیکن دوسرا پلاٹ اللہ دے دیتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کارنر والے پلاٹ میں تو بڑا گھپلا تھا. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے شکر ہے اللہ نے میرا پیسہ بچا لیا، وہ تو سارا پیسہ ضائع ہو جاتا. اب اس کو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے نعم البدل کیوں دیا. جب کوئی دعا مانگے اور وہ دعا پوری نہ ہو تو ایک آیت ذہن میں رکھیے گا. خاص طور پر آج کے نوجوان نسل بچے اور بچیوں کو یہ آیت ضرور سمجھائیے، کیونکہ وہ ایک دم جس کام کے لیے کوشش کرتے ہیں، جہاں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، جو منزل، جو ڈگری، جو عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا تو یہ مایوسی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ان نوجوان بچے اور بچیوں کو ڈپریشن سے، انزائٹی سے اور دوسری ذہنی بیماریوں سے بچانے کے لیے ایک آیت ذہن میں رکھیے. اور جہاں چاہتے ہیں وہاں رشتہ نہ ہو تو پھر بھی ایک آیت ذہن میں رکھیے گا، سورۃ البقرہ کی آیت. اللہ نے فلسفہ سمجھایا، میں وہ چیز دینے کے بجائے نعم البدل کیوں دیتا ہوں؟ خالق ہے نا، سب کچھ جانتا ہے. آیت ذہن میں رکھیے گا. نوجوان بچے اور بچیوں کو سمجھائیے گا یہ والی آیت.
عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ نے زندگی کا اصول سکھایا، یہ اس آیت پر بندہ ایمان رکھتا ہو کبھی ڈپریس نہیں ہوگا، کبھی انزائٹی میں، بے چینی میں، اضطراب میں مبتلا نہیں ہوگا دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے۔ ترجمہ غور سے سنیے گا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو ناپسند سمجھتے ہوں اور وہ آپ کے لیے اس میں خیر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہوں اور اس میں آپ کے لیے شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے۔ بندے کو بڑی دیر میں سمجھ میں آتی اللہ نے نعم البدل کیوں دیا تھا۔ دو چیزیں ہو گئی، یا تو اللہ وہی چیز دے دیتا ہے یا نعم البدل دے دیتا ہے، دو ہو گئی۔ نمبر 3، یا اللہ ان دعاؤں کے پورا نہ کرنے کی صورت میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ بندے دعائیں مانگتے نہیں پوری ہوتی، اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ 3 صورتیں ہو گئی، اور اگر گناہ اتنے مانگے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب نمبر 4 جو ترمذی کی حدیث سے ثابت، نمبر 4 کہ اگر وہ چیز بھی اللہ نہ دے جو مانگی، اس کا نعم البدل بھی نہ دے، نمبر 3 گناہ بھی سارے معاف ہو گئے، اب اللہ اس کی ہر دعا جو پوری نہیں کی اس کے بدلے میں آخرت میں نیکیاں دے گا۔ اب جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ آخرت میں نیکیوں کے ایک ڈھیر کو دیکھے گا اور کہے گا کہ اے اللہ یہ میری نیکیاں نہیں ہیں۔ اس وقت آنکھیں کھل جائیں گی نا بندے کی، یہ میری نیکیاں نہیں ہیں۔ اس وقت اس بندے سے کہا جائے گا اے بندے یہ وہ نیکیاں ہیں جو میں نے دنیا میں تیری دعائیں پوری نہیں کی تھیں، اس کے بدلے میں آج نیکیوں کو دے رہا ہوں۔ اس جامع ترمذی کی حدیث میں الفاظ نقل کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے کہ بندہ اس وقت نیکیوں کے ڈھیر کو جب دیکھے گا کہ یہ میری وہ دعائیں جو پوری نہیں ہوئی تھی آج مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، اس وقت یہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا نہ پوری ہوئی ہوتی۔ آج جو شکوے کر رہا ہے نا میری دعائیں پوری نہیں ہوتی، اس وقت کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ اب اس کو نیکیوں کا ریٹ معلوم ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اب آخری عشرے میں خوب توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھے، مرد بھی اعتکاف میں بیٹھے اور اللہ سے خوب مانگے اور شب قدر کو پانے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ آنے والی راتوں میں شب قدر میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ جامعہ شفیہ کے طلباء حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا ارشد اویس صاحب دامت برکاتہم اور تمام اساتذہ کرام کی توجہات اور محنت سے جامعہ شفیہ کے طلباء کے نتائج وفاق المدارس عربیہ میں بہت بہتر آئے۔ حضرت سب کو مبارکباد اور شکر کے کلمات فرما رہے ہیں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی صحت عافیت عطا فرما، ان کو لمبی عمر عطا فرما، اسی طرح دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کے بچے اور بچیاں امتحان دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے بچے اور بچیوں کے نصیب اچھے فرما۔ اور یا اللہ ہمیں ان راتوں کے اندر خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔